شاہزر اپنی وسیع آفس میں موجود چیئر پر سیدھا بیٹھا تھا۔ سیاہ رنگ کا مہنگا سوٹ، نفیس گھڑی، ستھرے انداز میں سنورے ہوئے بال اور چہرے پر جمی ہوئی بے رحم سنجیدگی اسے بے حد روبدار بنا لی تھی۔ اس کی تیز نظریں سامنے رکھی فائل پر جمی تھی، مگر ذہن کسی اور ہی حساب کتاب میں مصروف تھا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان، اس کی بھاری آواز گونجی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور آئینہ اندر داخل ہوئی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت اور معصوم دکھائی دے رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے کی زردی، کانپتے ہاتھ اور بجھی ہوئی آنکھیں اس کی اندرونی بے بسی کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزر نے فائل بند کی، کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اور اسے سر سے پاؤں تک ایک سرد نظر سے دیکھا اور بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں مس آئرہ؟ اس کا لہجہ پہلے ہی جملے میں سخت تھا۔ آپ نے ایک بار پھر ایڈوانس کی درخواست دی ہے؟ آخر سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہاں کوئی خیراتی ارادہ کھول رکھا ہے؟ جب دل چاہا آ گئی، درخواست دی اور پیسے لے کر چلی گئی۔ آئرہ نے ہونٹ کھینچے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ سر، میں جانتی ہوں بار بار درخواست دینا غلط لگتا ہے، مگر میں واقعی بہت مجبور ہوں۔ ہر انسان اپنی مجبوری سناتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں ہر بار آپ کی ہی مدد کیوں کروں؟ اس نے بیزاری سے سوال کیا۔ آئرہ نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ سر، میرے ابو کئی مہینوں سے شدید بیمار ہیں۔ ان کی دوائیاں اور ٹیسٹوں کا خرچہ میری تنخواہ سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ گھر میں کمانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ادھار بھی لیا، لیکن کچھ چیزیں بیچ بھی دی، مگر اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ پلیز سر، اسے ایک بار میری مدد کریں۔ اگر میرے ابو کو کچھ ہو گیا تو میرے پاس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز لرز گئی اور آنکھیں نم ہو گئی۔ چلنے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہزر نے انگلیوں کو آپس میں جوڑا اور بڑی گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں انسانیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر واقعی بات اتنی ہی سنگین ہے، وہ دھیرے سے بولا، تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو بھی کچھ دینا ہوگا۔ آئرہ نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ جی، مجھے خوش کر دو، پھر جتنے پیسے چاہے لے لو۔ اس کے الفاظ سے زہر کی طرح اس کے کانوں میں اترے۔ آئرہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ سامنے بیٹھا شخص واقعی ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے لرز سی آواز میں کہا، آپ کو احساس بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاہزر نے کرسی سے ذرا آگے جھکتے ہوئے کہا، مجھے اپنے ہر لفظ کا مطلب معلوم ہے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ایک طرف تمہارے بیمار باپ ہے، دوسری طرف تمہاری عزت۔ سوچ لو کون زیادہ قیمتی ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے بسی کی جگہ خودداری نے لے لی۔ اس نے سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، مجبوری انسان کو جھکا سکتی ہے، بکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں اپنے باپ کا علاج نہ کروا سکوں، یہ دکھ شاید زندگی بھر رہے، مگر ان کی پرورش پر یہ راہ کبھی نہیں لگنے دوں گی کہ ان کی بیٹی نے حرام کے بدلے دولت قبول کی۔ میں تھوکتی ہوں ایسی دولت پر اور ایسے کردار پر جو دوسروں کی مجبوری کی قیمت لگاتا۔ شاہزر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی عزت پر؟ بہت۔ پھر بہتر یہی ہوگا کہ تم اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے ایسے ملازم کی ضرورت نہیں جو دفتر میں رہ کر دوسروں کے ذہن پہ خراب کرے۔ آج کے بعد تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ آئرہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے آنسو ضبط کیے، پھر بغیر کسی منت، بغیر کسی جواب کے پلٹی اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر ضمیر ہلکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ گردش کر رہا تھا، اپنے بیمار باپ کا، اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میری عزت بھی بچا لے اور میرے باپ کو بھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے آئرہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ دل ابھی تک شاہزر کے زہریلے الفاظ سے زخمی تھا، مگر اس سب سے بڑھ کر ایک ہی فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، بابا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بابا، میں آ گئی ہوں۔ اس کی آواز ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی، سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ بشارہ صاحب بستر پر بڑی بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے سفید جھاگ نکل رہا تھا، ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ بابا، ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچی، ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بابا، میری طرف دیکھیں پلیز، بابا آنکھیں کھولیں، میں آ گئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے کانپتے ہاتھ بار بار ان کا چہرہ سلا رہے تھے۔ بشارہ صاحب نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں، دھندلاتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جیسے اسے آخری بار اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتے ہیں۔ لرزتے ہونٹوں سے بمشکل آواز نکلی، بیٹا۔ جی بابا، میں یہی ہوں، کچھ مت بولیں، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بشارہ صاحب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رو مت، میری
بہادر بیٹی ہر لفظ ادا کرنا ان کے لیے قیامت بن چکا تھا۔ بابا پلیز خاموش رہیں، اللہ کے لیے کچھ مت کہیں۔ عائرہ کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ بشارہ صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پہ شفقت رکھی۔ اپنی عزت کبھی مت ہارنا۔ عائرہ پھوٹ پڑی۔ بابا ایسی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بشارہ صاحب نے ایک لمحے کے لیے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ ان کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئی، سانس ایک جھٹکے سے چھوٹی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بابا! عائرہ نے بے یقینی سے انہیں ہلایا۔ بابا اٹھے نا، دیکھیں میں رو رہی ہوں، آپ کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کے آنسو مجھے پسند نہیں، پھر آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بابا پلیز! اس نے انہیں زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے شروع کر دیا۔ پھر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے میری مدد کرے، میرے بابا مر جائیں گے، کوئی آؤ۔ اس کی آواز سن کر محلے کے کئی لوگ گھروں کے باہر نکل آئے۔ کیا وہ بیٹی؟ ایک بزرگ نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے بابا، پلیز انہیں اسپتال لے چلیں، جلدی کریں۔ چند آدمیوں نے فوراً بشارہ صاحب کو اٹھایا، قریبی کلینک کی طرف دوڑ پڑے۔ عائرہ بھی ان کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، بار بار روتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ میرے بابا کو بچا لے، میری جان لے لے، مگر میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ کلینک پہنچتے ہی ڈاکٹر نے فوراً بشارہ صاحب کا معائنہ کیا۔ چلنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، اسٹیتھوسکوپ اتارا اور افسوس سے عائرہ کی طرف دیکھا۔ محترمہ! عائرہ امید بھری نظروں سے اس کے قریب آئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ آپ علاج شروع کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کروں گی، بس انہیں بچا لیں۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ مجھے افسوس ہے، آپ بہت دیر سے لائیں، ان کا انتقال ہو چکا۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پوری دنیا کے اس کے ارد گرد گھوم گئی، اس کے کان سن ہو گئے، جسم سے جان نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، پھر اچانک ایک ایسی دردناک چیخ ماری کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ نہیں، میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بابا اٹھیں، دیکھیں میں آ گئی ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بابا پلیز ایک بار آنکھیں کھولیں، ایک بار مجھے بیٹا کہہ دیں، میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میں کس کے لیے کماؤں گی، کس کے لیے گھر آؤں گی؟ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھی، مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہ تھے جو ایک بیٹی کے اس ناقابل بیان دکھ کو ختم کر سکتے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے باپ کے ساتھ اس کے وجود کا آخری سہارا بھی ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہو، اور دنیا کی اس بھیڑ میں وہ ایک لمحے میں مکمل تنہا رہ گئی۔ 2 دن بعد رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہزر اپنی اسٹڈی روم میں خاموشی سے بیٹھا سامنے کھلی ہوئی فائل کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کی نظریں الفاظ پر ہونے کے باوجود ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور یوسف اندر داخل ہوئے۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ السلام علیکم سر، شاہزر نے مختصر سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں غائب تھے تم 2 دن سے؟ یوسف نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ معاف کیجیے گا سر، میری والدہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں اسپتال لے کر جانا پڑا، اسی لیے اطلاع بھی وقت پر نہ دے سکا۔ شاہزر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، آپ کیسی؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ بغیر اطلاع غائب مت ہونا۔ جی سر، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، یوسف نے فوراً جواب دیا۔ شاہزر نے فائل بند کرتے ہوئے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ بتاؤ، جس لڑکی کے بارے میں نے تمہیں معلومات نکالنے کا کہا تھا، عائرہ، اس کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ سر میں اصل میں اسی لیے آئی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ سر وہ واقعی بہت مجبور لڑکی ہے، جتنی معلومات ملی ہیں ان کے مطابق گھر میں اس کے والد کے علاوہ کوئی نہیں۔ کافی عرصے سے وہ شدید بیمار تھے، علاج کے لیے انہوں نے لوگوں سے قرض بھی لیا ہوا تھا۔ عائرہ اپنی پوری تنخواہ ان کی دوائیوں پر خرچ کر دی تھی، لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ شاہزر خاموشی سے سنتا رہا۔ یوسف نے آہستہ سے اگلا جملہ ادا کیا، اور سر 2 دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی شاہزر کے چہرے کا رنگ جیسے ایک لمحے کو بدل گیا۔ اس کی انگلیاں کرسی کے ہتھے پر رک گئی۔ وہ کچھ دیر تک بالکل خاموش بیٹھا رہا، جسے کسی نے اس کے اندر چلتے شور کو اچانک خاموش کر دیا ہو۔ یوسف نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے سخت مزاج مالک کو اس طرح گمسم ہوتے دیکھا تھا۔ کافی دیر بعد شاہزر نے دھیمی آواز میں پوچھا، انتقال کب ہوا؟ سر 2 دن پہلے دوپہر کے بعد محلے والے انہیں کلینک لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی دنیا سے جا چکے۔ شاہزر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ عائرہ کا روتا ہوا چہرہ اس کی التجائیں اور اپنے باپ کے لیے اس کی بے بسی ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھرنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار زیر لب کہا،
اگر میں اسی دن اس کی مدد کر دیتا۔ بات ادھوری رہ گئی۔ یوسف نے پہلی بار اپنے مالک کی آواز میں پشیمانی محسوس کی۔ سر، شاہزاد نے گہرا سانس لیا۔ میں نے شاید بہت بڑی غلطی کی ہے یوسف۔ بعض اوقات انسان اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والا بھی کسی کا سہارا ہوتا ہے۔ یوسف خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہو۔ میرے خیال میں آپ کو اس کے گھر جانا چاہیے، آخر وہ آپ کی ملازم بھی ہے۔ اس کے والد کی وفات پر تعزیت کرنا، اس کی مدد کرنا مناسب ہوگا، شاید اس کے کچھ مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ شاہزادہ نے چند لمحے سوچتے ہوئے میز پر نظریں جمائیں، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اس کا پتہ معلوم ہے؟ جی سر، مکمل پتہ میرے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح ہم وہاں جائیں گے، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں اس کے والد کے انتقال پر افسوس بھی کروں گا، اور اگر وہ چاہے تو اسے دوبارہ نوکری کی پیشکش بھی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک مناسب رقم بھی دوں گا تاکہ تدفین اور قرض کے ابتدائی معاملات سنبھال سکے۔ یوسف نے سر ہلایا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے سر۔ شاہزاد کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں اندھیرے میں کہیں دور کھو گئی۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا، کیونکہ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا تھا کہ بعض الفاظ اور بعض فیصلے صرف ایک لمحے کو نہیں، پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں، اور کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جن کا بوجھ دولت سے بھی ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ رات کی سیاہی مزید گہری ہو گئی تھی۔ آئرہ اپنے چھوٹے سے گھر کے برآمدے میں بے حسی بیٹھی تھی۔ 2 دن پہلے تک یہی گھر اس کے بابا کی آواز سے آباد تھا، مگر آج ہر طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو اس کے دل پر پتھر بن کر گری۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور وہ ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ گھر میں اب کوئی نہ تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے تمام لوگ واپس جا چکے تھے۔ صرف یادیں تھیں اور تنہائی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی، وہ چونک کر ہال میں لوٹی۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ اس نے آہستہ سے سر پر دوپٹہ درست کیا، لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی اور کنڈی کھول دی۔ سامنے تقریباً 55-60 سال کا ایک مضبوط جسم والا، سخت چہرے اور کرخت نگاہوں والا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اجنبی لوگ بھی تھے، جبکہ محلے کے کئی افراد بھی تجسس سے قریب جمع ہو گئے تھے۔ آئرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، جی فرمائیے۔ اس شخص نے بغیر سلام کے سرد لہجے میں کہا، تم ہی بشارت کی بیٹی ہو؟ جی، میں اسلم ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھ سے پورے 5 لاکھ روپے قرض لیے تھے یہ مکان بناتے وقت، اب میرا حساب چکاؤ۔ آئرہ نے سر جھکا لیا۔ جی، مجھے معلوم ہے، بابا انتقال سے پہلے مجھے سب بتا گئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا 1-1 روپیہ واپس کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ ابھی میرے پاپا کو دنیا سے گئے صرف 2 دن ہوئے ہیں۔ میری حالت ایسی نہیں کہ میں کسی فیصلے یا انتظام کے قابل ہوں۔ اسلم نے بے رحمی سے ہنس کر کہا، مجھے تمہاری حالت سے کوئی مطلب نہیں، میرے لیے میرا پیسہ اہم ہے۔ تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا 6 مہینے بعد رقم واپس کر دے گا، مگر وہ تو خود دنیا چھوڑ گیا۔ اب قرض تمہارے ذمہ۔ آئرہ نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بس کچھ مہلت دے دیجیے، میں نوکری کروں گی، محنت کروں گی، قرض ضرور اتار دوں گی۔ اسلم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یا تو ابھی میرے 5 لاکھ دو یا پھر میری شرط مان لو۔ آئرہ نے بے اختیار پوچھا، کیسی شرط؟ اسلم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بے شرمی سے بولا، کل مجھ سے نکاح کر لو، قرض اسی وقت معاف کر دوں گا۔ ویسے بھی اب تمہارا آگے پیچھے کون ہے؟ میرے گھر آ جاؤ، آرام سے زندگی گزارو، نہ قرض رہے گا نہ فکر۔ یہ الفاظ سن کر آئرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے سب کے سامنے اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ اسی لمحے محلے کی ایک معزز بزرگ آگے بڑھے اور غصے سے بولے، اسلم، خدا سے ڈرو، یہ بچی تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، ابھی اس کے باپ کو فوت ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور تم اسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اسلم نے کندھے اچکائے۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ اس کی طرف سے 5 لاکھ ادا کر دیجیے، میں فوراً واپس چلا جاتا۔ بزرگ خاموش ہو گئے۔ محلے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اتنی بڑی رقم کسی کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اسلم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں یہ لڑکی ساری عمر بھی محنت کرے گی تو شاید میرا قرض نہ اتار سکے، اس لیے میں نے آسان راستہ بتایا ہے۔ اب فیصلہ کرو، قرض دو یا نکاح کرو۔ آئرہ کے دل میں جیسے طوفان برپا تھا، ایک طرف اپنے باپ کا قرض، دوسری طرف اپنی پوری زندگی۔ اس نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا، اسے سب کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر بے بسی اس سے بھی زیادہ۔ کسی کے پاس ایسا حل نہ تھا جو اسے اس دلدل سے نکال سکے۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے بعد اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہی واحد راستہ ہے تو ٹھیک ہے، میں کل نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی خواہشیں، اپنے خوابوں اور اپنی پوری زندگی کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا۔ اسلم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس یہی عقل مندی ہے، کل میں لوگوں کے ساتھ آ جاؤں گا، تیار رہنا۔
وہ فاتحانہ انداز میں مڑا اور کیکا لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی محلے کے چند خواتین اور وہی بزرگ فوراً عائرہ کے قریب آ گئے۔ ایک خاتون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ فیصلہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا، بزرگ نے افسردگی سے کہا۔ ہم کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، تم اتنی جلدی ہار نہ ماننا۔ مگر عائرہ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو باقی نہیں رہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا، جیسے دنیا سے اپنی آخری تعلق پر بھی پردہ ڈال دیا ہو۔ باہر کھڑے لوگ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اندر ایک بیٹی نے اپنے باپ کے بعد اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہ گئی۔ اگلے دن صبح 10 بجے شاہزر خان اپنے وسیع اور اس بنگلے کے اوپری حصے میں واقع کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ اس کی بلند قامت اور پروقار شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور خود اعتمادی تھی اور اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے مختصر لہجے میں کہا۔ ایک ملازم اندر داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، السلام علیکم سر، بڑے صاحب نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ شاہزر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ جی سر، ابھی، ملازم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ شاہزر نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ چند لمحے بعد وہ پرسکون قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سامنے اس کے والد نسیم خان نہایت وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے برابر میں شاہدہ بیگم خاموش چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے تاثرات غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھے۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، السلام علیکم بابا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، نسیم خان نے مختصر جواب دیا۔ شاہزر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نسیم خان بولے، کمپنی کا کام کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ کافی اچھا، اس بار پچھلے سال کی نسبت منافع بھی زیادہ آیا ہے، چند نئے پروجیکٹس بھی شروع ہونے والے ہیں۔ شاہزر نے اطمینان سے جواب دیا۔ نسیم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ہے، کاروبار میں تم نے واقعی محنت کی، اس کا انکار نہیں۔ پھر ان کی آواز ذرا سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن آج ہم نے تمہیں کاروبار کے لیے نہیں بلایا۔ شاہزر خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نسیم خان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے گی، عمر بھی ہو چکی ہے اور اب مزید تاخیر مناسب نہیں۔ شاہزر نے فوراً جواب دیا، بابا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ میری مصروفیات جانتے ہیں۔ نسیم خان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں یہاں مشورہ لینے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اپنے فیصلہ سنانے کے لیے بلایا ہے۔ شاہزر چند لمحے خاموش رہا۔ نسیم خان دوبارہ بولے، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو صاف صاف بتا دو، ہم اسی سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر ہم ایک مناسب خاندان کی لڑکی دیکھ رہے ہیں اور اب بات آگے بڑھے گی۔ شاہزر نے گہرا سانس لیا۔ بابا میری زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی؟ بس، نسیم خان کی آواز بلند ہو گئی۔ بہت ہو چکا شاہزر، پرسوں سے صرف تمہاری مرضی چل رہی ہے۔ ہر فیصلے میں تم نے اپنی خواہش کو ترجیح دی، اور اب میری بھی کچھ حیثیت ہے، میری بھی اس معاشرے میں عزت ہے، اور تمہارے مسلسل انکار لوگوں کے لیے سوال بنتے جا رہے ہیں۔ شاہزر نے سنجیدگی سے کہا، میں نے بھی اس کاروبار کو یہاں تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہیں، صرف آپ ہی کا نہیں، میرا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے۔ نسیم خان نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، ہو سکتا ہے تم نے محنت کی ہو، لیکن قانونی طور پر یہ کاروبار آج بھی میرے نام پر ہے، اور اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں بھی قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، جذبات کے مطابق نہیں۔ وہ ایک لمحے رکے، پھر دو ٹوک انداز میں بولے، میں تمہاری ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن منتقل ہو جاؤں گا، پاکستان کا سارا کاروبار فروغ کر دوں گا، سب کچھ سمیٹ لوں گا، پھر نہ کمپنی بچے گی اور نہ ہی سلطنت جس پر تمہیں اتنا فخر ہے۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شاہزر نے بے اختیار اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اس کو ساتھ دیں گی، مگر شاہدہ بیگم نے آہستہ سے نظریں پھیر لیں۔ ان کے خاموش چہرے نے واضح کر دیا تھا کہ اس بار وہ شوہر کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ شاہزر نے چند لمحے دونوں کو دیکھا، پھر بغیر کہ ایک لفظ کہے آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سختی برقرار تھی، مگر آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا، مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھے ماں باپ جانتے تھے کہ آج پہلی بار ان کے ضدی بیٹے کو احساس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر جنگ دولت اور اختیار سے نہیں جیتی جاتی۔ دوسری جانب ماحول بالکل مختلف تھا۔ عائرہ کے چھوٹے سے گھر میں خاموشی سے محفل سجی تھی۔
نہ کہیں خوشیوں کی چمک تھی، نہ دلہن کے چہرے پر مسکراہٹ۔ سفید دوپٹے میں ملبوس عائرہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس کے وجود سے تمام احساسات چھین لیے گئے ہوں۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل رو رہی تھی۔ سامنے اسلم شہزاد فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چند رشتہ دار اس کے ارد گرد موجود تھے، جبکہ محلے کے لوگ بھی خاموش چہروں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کے دل میں خوشی نہ تھی، مگر کوئی ایسا رشتہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس بے بس لڑکی کو بچایا جا سکے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور حاضرین کی طرف دیکھنے کے بعد اسلم سے مخاطب ہوئے۔ عام طور پر پہلے دلہن سے رضامندی لی جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنی رضامندی لینے کی درخواست کی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسلم شہزاد، آپ کا نکاح عائرہ بنت بشارت علی سے مقرر حق مہر کے عوض کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسلم نے ابھی جواب دینے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ اچانک باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور شہزاد اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ یوسف بھی تھا۔ شہزاد اصل میں تعزیت کے لیے آیا تھا، مگر سامنے نکاح کی محفل دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے میں پورے منظر کا جائزہ لے گئی تھی اور پھر بے اختیار عائرہ کے بجھے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی۔ یوسف حیرت سے آگے بڑھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز پر سب کی نظریں حیرت دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ عائرہ نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں شہزاد سے ملی، پھر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اسلم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ناگواری سے بولا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کس اجازت سے آئے ہو؟ شہزاد نے پرسکون مگر روبدار لہجے میں کہا، پہلے میرے سوال کا جواب دو، یہاں کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ اسلم نے سینہ تان کر جواب دیا، میرا اور عائرہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے باپ نے مجھ سے 5 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اب قرض کے بدلے یہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ شہزاد کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اس کے والد کو دنیا سے گئے ابھی 3 دن ہوئے ہیں اور تم اس حالت میں قرض وصول کرنے پہنچ گئے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اسلم میں بے پرواہی سے کندھے اچکائے، کاروبار میں جذبات نہیں دیکھے جاتے، میرا پیسہ ہے، مجھے واپس چاہیے۔ اتنے میں عائرہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی، تیز قدموں سے شہزاد کے قریب آئی اور پور غصے میں اس کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ یوسف بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شہزاد نے آہستہ سے اپنے چہرہ اس کی طرف موڑا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے خاموشی اور حیرت تھی۔ عائرہ کی آواز رنج اور غصے میں کانپ رہی تھی۔ اب یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مجھے ضرورت تھی تب آپ نے میری بے بسی کا مذاق اڑایا۔ اب میرے گھر میں تماشا مت لگائیے، میں آپ کے دفتر میں کام نہیں کرتی، میری زندگی میں مزید مداخلت نہ کریں۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر شہزاد نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اگر تم نے نوکری چھوڑ بھی دی ہے تب بھی یہ قانونی معاملہ باقی ہے۔ تم نے کمپنی سے متعدد بار ایڈوانس لیا، اس کا حساب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق چند ضروری دستاویزات پر تمہارے دستخط درکار ہیں۔ جب تک وہ کارروائی مکمل نہیں ہوتی میں تمہیں کسی نئے قانونی معاہدے میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے اسلم کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولا، یہ کسی ذاتی عزت کا معاملہ نہیں، قانونی تقاضا ہے۔ پہلے دفتر آ کر کاغذات مکمل ہوں گے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا۔ اسلم نے شہزاد کے بعد باوقار شخصیت اور بہت پر اعتماد انداز کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے عائرہ کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر واقعی قانونی کارروائی باقی ہے تو جاؤ، پہلے وہ مکمل کراؤ، پھر واپس آ جانا، نکاح یہی ہوگا۔ عائرہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دل میں بے شمار خدشات تھے، مگر موجودہ حالات میں وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، دوپٹہ سنبھالا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ شہزاد نے ایک آخری نظر اسلم پر ڈالی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ گھر میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے، کیونکہ چند لمحے پہلے تک جو نکاح یقینی نظر آ رہا تھا وہ اچانک ایک نامعلوم موڑ پر آ کر رک گیا۔ یوسف خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ پچھلی نشست پر شہزاد ایک طرف بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب عائرہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جوڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن، غصہ اور بے اعتمادی ایک ساتھ نمایاں تھی۔ وہ اس انسان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ گھر آنے سے پہلے ہی اپنا باپ کھو چکی تھی، لیکن دل اس کو بھی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ کئی منٹ تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، پھر شہزاد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم دفتر نہیں جا رہے، پہلے میرے فلیٹ چلیں گے، وہاں سکون سے بات ہوگی۔ عائرہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا قانونی کاغذات پر دستخط کروانے ہیں اور میں آپ کا پیسہ قسط میں ادا کر دی گی، لیکن اب اچانک فلیٹ کیوں؟ شہزاد نے پرسکون انداز میں جواب دیا، کیونکہ وہ بات مکمل نہیں تھی۔ عائرہ کی آواز سخت ہو گئی،
مجھے کہیں نہیں جانا، گاڑی رکو، اور ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اب دوبارہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یوسف نے ریئر ویو مرر میں ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے نظر سڑک پر جما لی۔ شاہزر نے گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، پوری بات سن لو اور پھر جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا۔ آئرہ خاموش رہی، مگر اس کی نظریں اب بھی غصے سے اس پر جمی تھی۔ شاہزر دھیمے لہجے میں بولنا شروع ہوا، میں نے اس دن جو کچھ بولا وہ غلط تھا، اس کی کوئی صفائی نہیں دے سکتا، لیکن آج میں تمہارے سامنے ایک مختلف وجہ سے بیٹھا ہوں۔ میں خود ایک ایسی مشکل میں پھنس چکا ہوں جہاں میرے پاس صرف ایک حل ہے، مجھے فوری طور پر شادی کرنی پڑے گی۔ میرے والد نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ سارا کاروبار فروخت کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلے جائیں گے۔ دوسری طرف تم ہو، تمہیں زبردستی ایک ایسے شخص سے نکاح پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ تمہاری پوری زندگی عذاب بن جائے گی۔ آئرہ نے تلخی سے کہا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ قصور کسی کا نہیں، حالات کا ہے، شاہزر نے جواب دیا، اس لیے میں ایک پیشکش کر رہا ہوں۔ آئرہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہزر نے واضح الفاظ میں کہا، میں تم سے ایک معاہدے کے تحت نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں 7 لاکھ روپے دوں گا، ان میں سے 5 لاکھ تم اس اسلم کا قرض ادا کرو، باقی رقم تمہارے لیے ہوگی تاکہ تم اپنے قدموں میں کھڑی ہو سکو۔ اس کے علاوہ کمپنی میں تمہیں پہلے سے بہتر عہدے پر ملازمت ملے گی، تم اپنی تعلیم، اپنا کیریئر اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے بنا سکو گی۔ آئرہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا، اور بدلے میں صرف اتنا کہ کچھ عرصے تک یہ نکاح قائم رہے گا تاکہ میرے والد مطمئن ہو جائیں اور تم بھی اسلم کے دباؤ سے نکل آؤ۔ جب مناسب وقت آئے گا ہم دونوں متفق ہوں گے تو قانونی طریقے سے یہ رشتہ ختم کر دیں گے، نہ تم پر کوئی زبردستی ہوگی، نہ ہی تمہاری زندگی پر قبضہ کیا جائے گا۔ آئرہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اس کے ذہن میں اسلم کا چہرہ، پاک کی آخری نصیحت اور اپنا مستقبل ایک ساتھ گردش کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اسلم سے شادی کا مطلب اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے حوالے کر دینا تھا جس نے اسے قرض کے بدلے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف شاہزر پر اعتماد کرنا بھی آسان نہ تھا، کیونکہ اس کی پچھلی ملازمت کی تلخ یاد ابھی تک اس کے دل میں زندہ تھی۔ کافی دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر آپ اپنی بات سے پھر گئے تو؟ اگر 4 مہینوں بعد آپ نے انکار کر دیا تو؟ شاہزر نے فوراً جواب دیا، اس لیے سب کچھ زبانی نہیں ہوگا، ایک مکمل قانونی معاہدہ تیار ہوگا، اس میں ہر شرط لکھی جائے گی، دونوں کے حقوق بھی ذمہ داریاں بھی، دونوں دستخط کریں گے، گواہ ہوں گے تاکہ کوئی بھی اپنی بات سے مکر نہ سکے۔ آئرہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے پہلی بار اس کے الفاظ کو پرکھ رہی ہو۔ اور اگر میں اس دوران نوکری کرنا چاہوں تو میں کوئی نہیں روکے گا، شاہزر نے کہا، اگر اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہوں وہ بھی، اگر اپنے فیصلے خود کرنا چاہوں وہ بھی، میری صرف ایک شرط ہے کہ جب تک معاہدہ قائم ہے ہم دونوں اس کی پابندی کریں گے۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ آئرہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، وہ دونوں آسان نہیں تھے، ایک طرف یقینی تباہی تھی، دوسری طرف ایک ایسا معاہدہ جس میں کم از کم مستقبل کی ایک امید باقی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اگر باقی ہر بات تحریری معاہدے میں ہوگی اور آپ اپنی ہی شرط قانونی طور پر لکھنے کے لیے تیار ہیں تو میں یہ پیشکش قبول کرتی ہوں۔ شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، پھر آج سے کوئی وعدہ صرف لفظوں میں نہیں ہوگا، ہر بات قانون اور تحریر کے ساتھ ہوگی۔ آئرہ نے کھڑکی سے باہر نظریں جما دی، اس کے دل میں اب بھی خوف موجود تھا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید قسمت نے اسے مکمل اندھیرے میں چھوڑنے کے بجائے ایک دھندلا سا راستہ ضرور دکھایا ہے۔ گاڑیاں فلیٹ کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزر کے فلیٹ کا ڈرائنگ روم چند قریبی گواہوں کی موجودگی میں خاموشی سے سجا ہوا تھا۔ وہاں کوئی شادی کی رونق نہ تھی، نہ ہنسی، نہ خوشیوں کا شور، صرف ایک سنجیدہ فضا تھی جس میں ہر شخص جانتا تھا کہ یہ نکاح محبت کے خوابوں سے زیادہ حالات کی مجبوریوں کا نتیجہ ہے۔ شاہزر کے 2 قریبی دوست یوسف اور 2 گواہ موجود تھے، جبکہ مولوی صاحب نکاح نامہ اپنے سامنے رکھ بیٹھے۔ آئرہ سر پر دوپٹہ لیے ایک طرف بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر بے بسی کے ساتھ ایک عجیب سا حوصلہ بھی دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس نے اپنی تقدیر سے لڑنے کے بجائے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ مولوی صاحب نے نہایت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹی، شریعت میں نکاح صرف اس وقت درست ہوتا ہے جب لڑکی اپنی مرضی سے راضی ہو۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم اپنے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح کے لیے رضامند ہو؟ تم پر کسی قسم کا جبر یا زبردستی تو نہیں کی جا رہی؟ اگر تم انکار کرنا چاہو تو بلا جھجک کر سکتی ہو۔ آئرہ نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنی نم آنکھیں اٹھائیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شاہزادے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔
جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور اپنی مرضی سے اس نکاح کے لیے رضامند ہوں، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس کی آواز پر آ گئی مگر الفاظ واضح تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر نکاح نامہ دیکھتے ہوئے بولے، عائرہ بنت بشارت علی، آپ کا نکاح شاذر شاہ ولد نسیم شاہ کے ساتھ مقرر حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائرہ کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر دوپٹے پر گرنے لگے۔ اس نے بمشکل کہا، جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، عائرہ بنت بشارت علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی ہچکی بن گئی، اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور روتے ہوئے کہا، جی قبول ہے۔ تیسری مرتبہ مولوی صاحب نے وہی سوال دہرایا، عائرہ بنت بشارت علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائرہ نے آنکھیں بند کر لی، گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا، بیٹی یہاں دستخط کر دیجیے۔ عائرہ کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس نے قلم پکڑا۔ ایک لمحے کو اپنے مرحوم والد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ شاذر کی طرف بڑھایا اور سنجیدگی سے بولے، شاذر شاہ ولد نسیم شاہ، آپ کا نکاح عائرہ بنت بشارت علی کے ساتھ مقرر حق مہر کے پائبس کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذر سیدھا بیٹھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ پوچھا، کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ تیسری مرتبہ سوال دہرایا گیا، کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ شاذر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ کی طرف اس کی طرف بڑھایا۔ شاذر نے قلم اٹھایا، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دستخط کر دیے۔ تمام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے اس نکاح میں خیر، محبت، رحمت اور آسانی عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں آپ کو درست راستہ دکھائے۔ مبارک ہو، اب آپ دونوں شرعی طور پر میاں بیوی ہیں۔ کمرے میں موجود گواہوں نے خاموشی سے دعا دی۔ عائرہ نے سر مزید جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، جبکہ شاذر نے نکاح نامے پر ایک نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے اسے بند کر دیا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ رشتہ عجیب حالت میں قائم ہوا ہے، مگر اب اس کی ذمہ داری اور احترام دونوں پر یکساں لازم تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ عائرہ کے گھر کے لیے نکل رہے تھے۔ عائرہ شاذر کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، سر پر دوپٹہ جمایا، چہرے پر تھکن، غم اور خاموشی سے ایک ساتھ سمٹے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں اسلم اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ پہلے ہی بیٹھا نظر آ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے عائرہ کو اندر آتے دیکھا، فوراً جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے صبری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آ گئی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہو گئے دستخط؟ اب چلو، مولوی صاحب بھی بیٹھے، نکاح مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ شاذر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر اتنی مضبوط کہ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کون سا نکاح؟ جس لڑکی کی بات کر رہے ہو اس کا نکاح پہلے ہی ہو چکا۔ اسلم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شاذر نے عائرہ کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر صاف لفظوں میں کہا، میرا اور عائرہ کا نکاح ہو چکا، اب وہ میری بیوی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا، پھر اسلم غصے سے پاگل ہوتا ہوا شاذر کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تو نے میری زندگی بھر کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا۔ اب اس کا ہاتھ شاذر تک پہنچا ہی تھا کہ یوسف بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ اسلم لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے جا گرا۔ یوسف نے سخت لہجے میں کہا، حد میں رہو، ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا۔ اسلم غصے سے چیخ اٹھا، مجھے میرا پیسہ چاہیے، ابھی چاہیے۔ ایسے کیسے یہ لڑکی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے؟ میں اسے چھوڑ دوں گا نہیں، یہ میرے ساتھ وعدہ کر چکی تھی۔ عائرہ نے آہستہ سے شاذر کے ہاتھ سے وہ بیگ لیا جس میں رقم رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھی، بیگ اسلم کے سامنے رکھا اور پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولی، یہ رہے تمہارے پورے 5 لاکھ، ایک ایک روپیہ پورا ہے، گن لو، اگر چاہو آج کے بعد نہ تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی قرض۔ اسلم کی نظریں بیگ پر جم گئی مگر عائرہ کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اور اب میری بات غور سے سنو، میں نے تم سے شادی کرنے کی حامی خوشی سے نہیں بھری تھی، مجبوری میں بھری تھی۔ آج میرے باپ کو دنیا سے گئے صرف 2 دن ہوئے تھے۔ میں ٹوٹی ہوئی تھی، بے سہارا تھی اور تم میری مدد کرنے نہیں آئے تھے، تم میری بے بسی خریدنے آئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آواز میں لرزش کے باوجود ہمت تھی۔ تمہاری اپنی بیٹیاں ہوں گی یا کسی کی بیٹی کو بیٹی کہنا چاہتے ہو، پھر بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ تم نے ایک یتیم لڑکی کے آنسوؤں میں اپنا فائدہ تلاش کیا؟ تمہیں میری عمر نظر نہیں آئی، صرف قرض کی رقم نظر آئی۔ محلے والے خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عائرہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا،
عورت کوئی سودا نہیں ہوتی کہ قرض کے بدلے گھر لے جاؤ. وہ انسان ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے. مگر تم نے مجھے انسان نہیں سمجھا. تم نے مجھے صرف ایک کمزور لڑکی سمجھا جسے ڈرا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے. اسلم نظر جھکانے پر مجبور ہو گیا. آئرہ نے آنسو صاف کیا اور آخری بار کہا، آج میں تمہیں صرف یہ رقم واپس نہیں کر رہی بلکہ اپنی وہ بے بسی بھی واپس کر رہی ہوں جس نے تم نے اپنی علاقہ سمجھ لیا تھا. اب یہاں سے چلے جاؤ. میرا نکاح ہو چکا اور میری زندگی کے فیصلے اب تمہارے نہیں رہے. آئندہ کبھی کسی مجبور عورت کی مجبوری کو اپنے خواہش کا راستہ مت بنانا، کیونکہ سب سے بھاری قرض روپیہ نہیں ہوتا، کسی بے بسی کی آہ ہوتی ہے، اور وہ ایک دن ضرور واپس آتی ہے. پورا کمرہ خاموش تھا. اسلم نے ایک نظر بیگ پر ڈالی، پھر ارد گرد موجود لوگوں کے نگاہوں کا بوجھ اپنے چہرے پر محسوس کیا. بغیر کچھ کہے اس نے بیگ اٹھایا، اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ وہاں سے نکل گیا. اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں دیر تک خاموشی چھائی رہی، کیونکہ آج پہلی بار ایک مجبور لڑکی نے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں ایسا سچ کہہ دیا تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ اپنا گھر لاک کر کے شاہزر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی. شاہزر اپنی گاڑی سے اتر کر آئرہ کے ساتھ بنگلے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا. آئرہ خاموشی سے اس کے ایک قدم پیچھے چل پڑی. سر پر دوپٹہ تھا، آنکھوں میں مسلسل جاگنے اور رونے کی تھکن نمایاں تھی. جیسے ہی دونوں لاؤنج میں پہنچے، وہاں بیٹھے نسیم شاہ اور شاہدہ بیگم کی نظریں ایک ساتھ ان پر اٹھی. دونوں کے چہرے پر حیرت صاف جھلکنے لگی. شاہدہ بیگم نے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر آئرہ کو، اور بے اختیار کھڑی ہو گئی. نسیم شاہ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، شاہزر یہ لڑکی کون ہے؟ شاہزر چند قدم آگے بڑھا، ایک لمحے کو آئرہ کی طرف دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، بابا، امی، آپ دونوں اس سے ملو. یہ آئرہ ہے اور یہ میری بیوی ہے. چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا. شاہدہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جبکہ نسیم شاہ کی آنکھوں میں واضح حیرت اتر آئی. کیا مطلب؟ یہ منہ سے بے اختیار نکلا. تم مذاق کر رہے ہو نا؟ آج ہی تو انہوں نے اسے شادی کی بات کی تھی اور آج ہی وہ شادی کر بیٹھا. شاہدہ بیگم نے فوراً کہا، تم صرف شادی سے بچنے کے لیے ہاں سے جھوٹ بول رہے ہو. شاہزر نے بغیر کچھ کہے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور خاموشی سے اپنے والد کے سامنے رکھ دیا. نسیم شاہ نے کاغذ کھولا. چند لمحے اسے غور سے پڑھتے رہے، پھر ان کی نظریں دستخطوں پر جم گئی. انہوں نے نکاح نامہ شاہدہ بیگم کی طرف بڑھایا. انہوں نے بھی اسے پڑھا تو ان کے چہرے پر حیرت کی جگہ آہستہ آہستہ یقین نے لے لی. یہ واقعی نکاح ہو چکا؟ وہ دھیرے سے بولی. پھر انہوں نے محبت بھری نظروں سے آئرہ کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی، تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تمہارے والدین اس نکاح پر راضی تھے؟ کہیں تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا؟ اگر تم دل کی کوئی بات کہنا چاہتی ہو تو بلا خوف کہہ سکتی ہو. وہ امیر خاندان سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن انسان کو انسان سمجھتے. آئرہ نے نظر جھکا لی. اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہزر نے آہستہ سے کہا، امی، ان کے والد کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا. ان کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں. یہ میری کمپنی میں کام کرتی تھی، حالانکہ ایسے بنے کہ میں نے اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. شاہدہ بیگم کی آنکھیں فوراً نم ہو گئی. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئرہ کے قریب آئی. انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. ارے میری بچی، ان کی آواز بھر آئی، تم نے اتنا بڑا دکھ اکیلے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے والد کی مغفرت فرمائے. اب خود کو اکیلا مت سمجھنا. آئرہ جو کئی دنوں سے اپنے آنسو ضبط کرتی پھر رہی تھی، اسے ممتا بھرے لمس پر خود کو سنبھال نہ سکی. اس کی ہچکی بن گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی. شاہدہ بیگم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی. بس اب یہ گھر بھی تمہارا ہے اور ہم بھی تمہارے اپنے ہیں. نسیم شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور آئرہ کے قریب آ کر شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹی، رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، کردار و محبت سے بھی بنتے ہیں. اللہ نے تمہیں ہمارے گھر بھیجا تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی. آج سے تم اس خاندان کی عزت ہو. پھر انہوں نے شاہزر کی طرف دیکھا. ان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی. شاہزر، اب یہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری امانت بھی ہے. اس بچی نے ایک ہی وقت میں باپ بھی کھویا ہے اور اپنا سہارا بھی. اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا. اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت، اس کے اعتماد اور اس کے دل کی حفاظت کرنا. شاہزر نے خاموشی سے سر جھکا دیا. جی بابا، میں پوری کوشش کروں گا. نسیم شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. کوشش نہیں، ذمہ داری سمجھ کر نبھانا. پھر انہوں نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تم دونوں جاؤ، بہت تھک چکے ہوگے، آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. شاہدہ بیگم نے جاتے جاتے ایک بار پھر آئرہ کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا. آئرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ پہلی بار اسی گھر میں ایک ایسا احساس محسوس کیا تھا جو اسے اپنے والد کے انتقال کے بعد
کہیں نہیں ملا۔ اپنا عید کا احساس خوشی سے شاہزر کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دل کا بوجھ تو مکمل طور پر کم نہیں ہوا تھا، مگر اسے یوں لگا جیسے ٹوٹتی ہوئی زندگی کو پہلی بار کسی محفوظ سہارے کا لمس ملا ہو۔ پورا دن خاموشی میں گزر گیا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود شاہزر اور عائرہ کے درمیان ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اتنے میں عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ عائرہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ وضو کر کے واپس آئی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، پھر الماری، صوفے اور ایک کونے کی طرف دیکھنے لگی جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ شاہزر کافی دیر سے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عائرہ نے سادگی سے جواب دیا، چائے نماز۔ شاہزر چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی جھجک کے ساتھ بولا، میرے کمرے میں چائے نماز نہیں۔ عائرہ نے اس کی طرف دیکھا اور نہایت سادگی سے بولی، تو منگوا لیجیے، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ شاہزر نے نظریں چرائیں، میرے لیے؟ جی، عائرہ نے دھیرے سے کہا، میں نے دیکھا تھا آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی۔ شاہزر نے ایک بے جان سے مسکراہٹ دی، کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائرہ نے نہ صرف حیرت سے ظاہر کی نہ ناراضگی، وہ صرف چند قدم چل کر کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں آپ کو ڈانٹوں گی نہیں، یہ کہوں گی کہ آپ بہت برے انسان ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، شاید یہی آپ کی کمی ہے۔ شاہزر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ عائرہ نے نرم لہجے میں کہا، ہم دنیا میں کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لیں، کتنی ہی دولت کما لیں، لیکن دن میں چند منٹ اپنے رب کے لیے نکالنا خسارے کا سودا نہیں ہوتا۔ نماز صرف قرض نہیں، انسان کے دل کا سہارا بھی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، تب یہی سجدہ انسان کو سنبھالتا ہے۔ شاہزر کی نظریں پہلی بار اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ عائرہ کی آواز میں کوئی وزن نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ وہ بولتی گئی، میرے پاپا ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا اگر کبھی پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، وہاں سے کبھی خالی واپس نہیں آؤ گی۔ پاپا چلے گئے، مگر ان کی یہ بات آج بھی میرے ساتھ ہے، اسی لیے میں ہر حال میں نماز پڑھتی ہوں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ شاہزر نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر کسی نے بہت سی غلطیاں کی ہوں تب بھی؟ عائرہ نے فوراً جواب دیا، اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم لوگ ایک غلطی پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ بار بار توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی قدم اس کی طرف بڑھائے۔ شاہزر نے گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی صاف دکھائی دی، شاید میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا نہیں تھا۔ عائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سوچنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شاہزر بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے واپس آیا، اس کے چہرے پر پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، تو چائے نماز فوراً میرے کمرے میں بھیج دو۔ 6 منٹ بعد ایک ملازم تو نئی چائے نماز رکھ کر خاموشی سے چلا گیا۔ شاہزر نے ایک چائے نماز بچھائی، دوسری عائرہ کے لیے۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر ہلکی جھجک سے بولا، بہت عرصہ ہو گیا، شاید مجھے ترتیب بھی پوری یاد نہ ہو۔ عائرہ نے احترام سے جواب دیا، جتنا یاد ہے اتنا کافی ہے، نیت سچی ہو تو اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا، آگے کھڑا ہوا، تکبیر کہی۔ عائرہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں پہلی بار اسے خاموشی اتری، جس میں بے چینی نہیں، سکون تھا۔ سجدے میں جاتے ہوئے شاہزر کے دل پر جیسے برسوں سے رکھا ہوا ایک بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ لڑکی سحر تھی اور وہ اس سحر میں جکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج معمول کا دن تھا، رات اپنی پوری دلکشی کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ شاہزر کے کمرے میں عائرہ آئینے کے سامنے بیٹھی خاموشی سے اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ اس گھر میں آئے اسے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کے ہر فرد نے اسے دل سے اپنا لیا تھا، اور سب سے بڑی تبدیلی شاہزر میں آئی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا، دفتر سے سیدھا گھر آتا، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتا، دیر رات تک باہر رہنے کی عادت ختم ہو چکی تھی، اور اس کے والدین اکثر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ عائرہ ابھی اپنے بال باندھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاہزر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ عائرہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور مصنوعی ناراضگی سے بولی، آج تو آپ بہت دیر کر کے آئے ہیں، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ شاہزر ہلکا سا مسکرایا، آگے بڑھ کر گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، یہ تمہارے لیے۔ عائرہ نے حیرانی سے پھول لیے، یہ کس خوشی میں؟ شاہزر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر آج عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آج دفتر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بار بار لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ادھوری بات ہے جو مجھے آج ضرور کہنی چاہیے، لیکن ہمت جمع کرنے میں دیر ہو گئی۔
آئرہ نے پھول میز پر رکھے اور اس کی طرف پوری توجہ سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ شاہزادہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آئرہ، اس 1 مہینے میں تم نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ آئرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ زندگی صرف دولت، طاقت اور اپنی مرضی کا نام ہے، پھر تم آئی اور تم نے مجھے بغیر ڈانٹے، بغیر مجھے چھوٹا محسوس کرائے یہ سکھا دیا کہ اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے میں، عزت دینے میں اور کسی کی دل کی حفاظت کرنے میں ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب تم اپنے بیمار باپ کے لیے میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے تمہاری مجبوری کو سمجھنے کے بجائے تمہیں ایسے الفاظ کہے جنہیں یاد کر کے آج بھی خود سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر اس دل میں انسانیت دیکھا دیتا تو شاید تمہیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں ایک معافی ماضی نہیں بدل سکتی، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آئرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کبھی شاہزادہ کو اس طرح ٹوٹ کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاہزادہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک بات اور، میں اب اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ صرف چند کاغذوں کی شرطوں پر قائم رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے یہ رشتہ دل سے نبھایا جائے۔ میں تمہارے ساتھ ایک پاکیزہ، سچا اور ہمیشہ کا ازدواجی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا۔ آئرہ، بہت سچی محبت۔ آئرہ جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی گود میں سمٹ گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ واقعی یہ سب دل سے کہہ رہے ہیں؟ شاہزادہ نے فوراً جواب دیا، اگر آج بھی جھوٹ بولوں تو ساری زندگی سچ بولنے کا حق کھو دوں گا۔ آئرہ کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے اس 1 مہینے میں آپ کے اندر تبدیلی ضرور دیکھی۔ آپ پہلے والی شاہزادہ نہیں رہے، لیکن میں آپ سے ایک سچ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ مجھے ابھی آپ سے محبت نہیں ہوئی، مگر آپ سے ایک لگاؤ ضرور پیدا ہو گیا، ایک اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ اس رشتے کو ایک نیا موقع دینا چاہتے ہیں تو میں بھی اس رشتے کو موقع دینا چاہتی ہوں، مگر محبت اسے وقت چاہیے۔ شاہزادہ کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں محبت کرنے پر کبھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ ایک دن تم خود اپنے دل سے کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ تمہیں اتنی عزت دوں گا اور تمہیں خوشیاں دوں گا کہ میرے ماضی کی ہر تلخ یاد دھندلی پڑ جائے۔ آئرہ بے اختیار مسکرا دی۔ پھر مجھے بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ میں اس گھر کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھوں گی اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ شاہزادہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ تو پھر آج سے کوئی معاہدہ نہیں، صرف ایک رشتہ۔ آئرہ نے چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صرف ایک رشتہ جو اعتماد، عزت اور اللہ کی رضا پر قائم ہو۔ شاہزادہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیا اور دونوں کے دل پہلی بار ایک ہی دعا پر آمین کہہ رہے تھے کہ اللہ اس رشتے کو ہمیشہ محبت، رحمت اور وفاداری سے آباد رکھے، کیونکہ نکاح صرف 2 انسانوں کا نہیں، 2 دلوں کا وہ سفر ہوتا ہے جسے اخلاص، معافی اور احترام ہی ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔